زندگی میں کچھ اوقات ایسے بھی پیش آتے ہیں جو تمام زندگی بھلائے نہیں جا سکتے۔ میری زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات موجود ہیں جنہیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اور میرا رشتہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ کو بھی ان عجیب و غریب واقعات کو جانیں اور ان رازوں کو سمجھے جو قدرت ہمیں وقفتاً سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سینکڑوں واقعات ہیں جن میں سے چند آپ سے اپنے کلموں کے ذریعے بیان کر چکی ہوں۔ آج بھی ایک ایسی ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جس کو پڑھ کر شاید آپ حیرت رہ جائیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے راتیں چھتوں پر بسر کی جاتی تھیں، اور جب صبح ٹھنڈک کا احساس شدید ہو جاتا تو اپنے کمروں میں آ جایا کرتے تھے۔ اور میرپور خاص کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان دن چاہے کتنا ہی گرم ہو، راتیں عموماً ٹھنڈک کا احساس دیتی ہیں۔ اس رات بھی ابو ڈھیر سارے آم لائے تھے جنہیں برف اور پانی کے ساتھ ٹب میں ٹھنڈا کرتے ہوئے ابو نے مذاقاً مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا، یار اب تو مونچھیں بھی نکل آئی ہیں اور میٹرک بھی کر لیا ہے، میرے خیال میں تو تمہیں کوئی کاروبار شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بات کہنے کے بعد ابو تو آم نوش کرنے لگے، جبکہ میں پرسنل بزنس کے متعلق سوچنے لگا اور مجھے کیا کاروبار کرنا چاہیے اسی سلسلے میں پروگرام بنانے لگا، اور اسی کیفیت میں کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے ابو کی چابیوں میں سے ایک چابی، جو اب ایک بند دکان کی تھی جس میں اسٹاک سامان رکھا جاتا تھا، خاموشی سے نکالی۔ اس دکان کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد دکان کا لک دینے لگا، جس میں 2-1 گھنٹے کی کوشش کے بعد میں نے کامیاب ہو گیا۔ جب ابو مارکیٹ پہنچے تو انہیں حیرت کا جھٹکا لگا کہ میں ایک گودام کو دکان کی شکل دے رہا تھا۔ ابو نے معذرت دریافت کیا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ ہی نے تو رات کو کہا تھا کہ میں جوان ہو چکا ہوں اور مجھے اپنا بزنس کرنا چاہیے، سو میں نے یہ دکان کھول لی۔ ابو نے مجھے کافی سمجھایا کہ وہ صرف ایک مذاق تھا، لیکن میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر اور مارکیٹ میں کہیں میرا مذاق نہ بنے، ابو اس وقت خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن مجھے ان کے رویے سے ظاہر ہو گیا تھا کہ ابو گھر پر ضرور اس بات پر میری خبر لیں گے، لہذا شام تک وہاں بیٹھ کر میں جلدی گھر چلا گیا اور اماں کو اپنے حق میں رائے دینے کے لیے راضی کرنے لگا۔ اماں چونکہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ خود بھی راضی ہو گئی اور ابو کو بھی کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا۔ اب میں نے باقاعدہ اس دکان پر جانا شروع کر دیا، لیکن چند ماہ کے کافی کوششوں کے باوجود بھی وہ دکان نہیں چل پائی، جس کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہونے لگا اور میں سوچنے لگا کہ دکان کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ کافی دن میں انہی سوچوں میں گرفتار رہا کہ ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا جس نے میری سوچ کو بدل دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ابو میری دکان پر آئے اور مجھے کہنے لگے، اقبال ایک کام کر دو، جب تک میں تمہاری دکان پر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ ابو نے کہا، فلاں کاٹن فیکٹری چلے جاؤ اور وہاں سے کچھ سیمپل لے آؤ۔ میں ابو کو اپنی دکان پر چھوڑ کر موٹر بائک تک پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ موٹر بائک کی چابی تو دکان پہ ہی رہ گئی۔ چنانچہ واپس دکان پر آئے تو دیکھا کہ بڑے بھائی ابو سے کہہ رہے تھے، اقبال سارا دن دکان پر فارغ بیٹھا رہتا ہے، اگر میرے ساتھ ہوتا تو میرا ہی کچھ ہاتھ بٹاتا، آپ اس کی دکان بند کروائیں تاکہ یہ میرا کچھ ہاتھ بٹا دیا کریں۔ میں چونکہ ان کی پشت کی جانب تھا، اس لیے انہیں میری آمد کی خبر نہ ہو سکی۔ میں ابو کے جواب کے لیے متجسس تھا، اس سے خاموشی سے کھڑا رہا۔ ابو نے جو جواب دیا اس نے میری ہمت بالکل توڑ کر رکھ دی۔ ابو میرے بڑے بھائی سے کہہ رہے تھے، اقبال سے دکان چل تو رہی نہیں ہے، لیکن اگر میں منع کروں گا تو اپنی امی سے سفارش کروائے گا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود بیزار ہو کر دکان چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد ابو اور بڑے بھائی کیا باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ خبر نہیں، کیونکہ میرے جسم میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی وہ کھڑا رہ سکتا۔ کسی طرح خود کو سنبھالا اور وہاں سے چل دیا۔ ایک بچے کو بھیج کر موٹر بائک کی چابی منگوائی اور کاٹن فیکٹری کی جانب روانہ ہو گیا۔ کاٹن فیکٹری سے نکلتے ہوئے پھر آنکھیں اب دیدہ ہو گئیں۔ فیکٹری کے مین گیٹ کے ساتھ اندر ایک مزار مبارک تھا جس پر حضرت رحمت علی شاہ بخاری
کا نام کندا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نیم کا درخت تھا جس کے سائے تلے ایک واٹر ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اس ہینڈ پمپ کو چلا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ ہاتھ منہ دھو کر خوش کیے تو یہ سوچ کر میرے والد بھی نہیں چاہتے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک بار پھر آنکھیں بھر آئیں۔ میں مزار مبارک کے پاس اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر سسکنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نارمل ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنی دکان پر چلا آیا۔ اگرچہ اس واقعہ کا ذکر میں نے اپنی والدہ تک نہیں کیا تھا، لیکن دل ایسا غمگین رہنے لگا مانو جیسے کوئی بھاری پتھر ہو ہر وقت سینے پر پڑا ہو۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آیا تو میں نے جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے کزن جو اس وقت میرا واحد دوست تھا ہوا کرتا تھا، جمعہ کا دن اپنے اس خالہ زاد کے ساتھ گزارنا پسند کیا کرتا تھا۔ میں اپنی سائیکل پر سوار چلا جا رہا تھا۔ شہر کے درمیان میں ریلوے پھاٹک تھا۔ جب میں پھاٹک کے کراس کر کے اس کارٹن فیکٹری کے نزدیک پہنچا تو یکایک ایک نفیس و نراز عمر رسیدہ بزرگ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ دیا۔ مجھے اگرچہ بہت جلدی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے خالہ زاد بھائی نے میرے انتظار میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور مجھے اس دن ویسے بھی دیر ہو گئی تھی، لیکن اماں نے ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرنا سکھایا تھا، تو میں نے چند قدم اپنی سائیکل کو روک لیا اور وہ بزرگ پلٹ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کیا مجھے گیٹ تک پہنچا دو گے؟ اب مزے کی بات یہ تھی کہ صرف پٹری عبور کر کے وہ سب اسٹیشن پر پہنچ سکتے تھے رہے تھے کہ میں ایک طویل سفر کر کے ان کو اسٹیشن کے گیٹ پر پہنچاؤں۔ پہلے تو میرے دل میں آئے کہ معذرت کر لوں، لیکن پھر نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے اپنی سائیکل کو واپس موڑ لیا اور ان صاحب سے پیچھے بیٹھنے کی استدعا کی۔ جب سائیکل پر کچھ لمحے تک وزن محسوس نہیں ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب تو نہ جانے کب پیچھے لے اسٹینڈ پر بیٹھ بھی چکے تھے۔ اس دن ہوا کہ جھگڑ چل رہے تھے اور سائیکل چلانے میں دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن صاحب کے بیٹھنے کے بعد تو گویا سائیکل میں پڑ لگ گئے ہوں۔ بہرحال اسٹیشن پر وہ صاحب جیسے ہی اترے، میں نے سائیکل کو یو ٹرن دیا اور بھگانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ان صاحب نے چلا کر آواز دی، برخوردار ذرا رکنا تو صحیح۔ مجھے جس قدر جلدی تھی وہ صاحب مجھے اتنا ہی لیٹ کیے جا رہے تھے۔ میں نے غرض کیا جناب اب کیا ہے؟ وہ گویا میرے اضطراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کہنے لگے برخوردار 2 روپے کا نوٹ ہے جیب میں۔ میں نے سوچا لو ایک تو نیکی کی، ان کے 50 پیسے جو پک اپ والے کو دینے پڑتے بجائے اب 2 روپیہ انہیں دو۔ میں نے جلا کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 روپے کا نوٹ خود بے قرار ہو کر ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے 2 روپے کا وہ نوٹ ان کے ہاتھ پر رکھ کر جو ہی پیڈل مارا وہ پھر چلائے میاں رکو تو صحیح کیا قلم ہے جیب میں۔ مجھے غصہ آنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بزرگ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ میرے انکار پر انہوں نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور نوٹ پر کچھ لکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ نوٹ مجھے واپس کر دیا اور کہنے لگے برخوردار یہ لو اپنا نوٹ اور اسے پیسوں کے اندراز میں رکھ دینا۔ مجھے ان کی حرکتیں عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، کبھی پیسے مانگ رہے تھے اور اب اپنا آٹوگراف خود ہی نوٹ پر ڈال کر یہ واپس کر رہے تھے جیسے مجھ سے احسان کر رہے ہوں۔ میں نے وہ نوٹ اپنی جیب میں رکھا تو کہنے لگے میاں ذرا ذرا سی بات پر رویا نہیں کرتے، ویسے تم ہمیں پسند آئے ہو۔ میرا ذہن اپنے کزن میں الجھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت میرے لیے ہرگز اہم نہیں تھا، بلکہ میں جلد از جلد اپنے کزن سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، لہٰذا گردن گھماتے ہوئے خدا حافظ کہا اور سائیکل کی اسپیڈ بڑھانے لگا۔ مجھے خوف تھا وہ صاحب کہیں پھر پیچھے نہ پکار لیں، لیکن انہوں نے مجھے پھر کوئی صدا نہیں لگائی۔ البتہ راستہ بھر مجھے ان کی دو معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب سمجھ نہیں آ سکا۔ جب میں اپنے کزن کے پاس پہنچا تو اس نے شکایت بھرے لہجے میں تاخیر کا سبب معلوم کیا۔ میں اسے تمام واقعہ تفصیل سے سنانے لگا۔ جب اپنے کزن کے پاس پہنچا تو اس نے شکایت بھرے لہجے میں تاخیر کا سبب معلوم کیا۔ میں اسے تمام واقعہ تفصیلاً سنانے لگا۔ اس طرح ایک بڑے شخص کی مدد کے چکر میں آج مجھے تاخیر ہو گئی۔ یہ واقعہ اتنے حماقت سے سنا رہا تھا کہ مجھے خبر ہی نہ ہو سکی کب میرے کزن ابو بھی وہاں موجود ہوئے۔ نوٹ پر آٹوگراف والی بات سن کر وہ خاموش نہ رہ سکے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے بیٹا وہ نوٹ فوراً پھاڑ کر پھینک دو۔ میں نے حیرت سے
استفسار کیا مگر کیوں؟ وہ کہنے لگے اب بھی بچے ہو نہیں سمجھ سکتے کس طرح ٹھگ ٹائپ کے لوگ اپنے نشان زدہ نوٹ بھولے بھالے لوگوں کی جیبوں اور پیسوں کے دراز میں داخل کر دیتے ہیں اور پھر کوئی الزام لگا کر اپنے نوٹ کی نشانی بتا کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بات پلے پڑی تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ نوٹ تم اپنی پیسوں کے دراز میں رکھو گے اور اس شخص نے پولیس میں یہ رپورٹ لکھوا دی کہ تم نے اس کی رقم چوری کی ہے اور اس کی بتائی ہوئی نشانی والا نوٹ پولیس نے تمہاری دراز سے برآمد کر لیا تو سمجھو کہ سال 2 سال کے لیے جیل پہنچ جاؤ گے۔ وہ تو تجویز دیکھ کر چلے گئے لیکن میرے چہرے پر 12 بج گئے۔ یہ واقعی پریشانی والی بات تھی۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو میں اور میرے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن نوٹ پھاڑ کر پھینکنے والی تجویز مجھے قطعی پسند نہیں آئی کیونکہ یہ رقم میری ذاتی کمائی تھی۔ میں نے سوچا شام کو گھر کی طرف جاتے ہوئے اس رقم سے پیٹ بھر کر گول گپے کھاؤں گا۔ تاخیر سے آنے کی سزا کزن نے اس طرح دی کہ اس جمعہ کو کافی دیر تک اس نے مجھے واپس نہ آنے دیا اور واپسی پر چونکہ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا لہٰذا گول گپے والا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے تاخیر کا سبب معلوم کیا تو تمام دن کی روادات امی کو سنانے لگا۔ انہوں نے بھی اس نوٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اس نوٹ کی بابت معلوم کیا تو میں نے امی کو وہ نوٹ دیتے ہوئے کہا امی آپ خود اپنے ہاتھ سے اس نوٹ کو پھاڑ ڈالیں۔ امی نے اس نوٹ کو غور سے دیکھا اور مجھ سے دریافت کرنے لگی تم شکل سے دکاندار کم اور طالب علم زیادہ لگتے ہو، تم نے انہیں بتایا تھا کہ تم دکان پر بیٹھتے ہو؟ میں نے اپنا سر نفی میں گھمایا تو انہوں نے مجھے وہ نوٹ واپس دیتے ہوئے کہا اسے اختیار سے جیب میں سنبھال کر رکھ لو اور اسے صبح جاتے ہی اپنے پیسوں والی دراز میں چسپاں کر دینا۔ میں حیرت سے امی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا اگر وہ بڑے میاں پولیس کو لے آئے تو؟ امی نے میری ہمت بندھاتے ہوئے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے دن پھرنے والے ہیں، بس وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے امی کا یہ فیصلہ اگرچہ مناسب نہیں لگا لیکن بہرحال مجھے امی کے فیصلے کو ہر ایک فیصلے پر اہمیت دینی ہی تھی کیونکہ وہی تو تھیں جو مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا کرتی تھیں۔ اور اس طرح ہفتہ کی صبح میں نے دکان کھولتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نوٹ کو ایک سادہ کاغذ پر چپساں کیا اور کاغذ کے پیچھے نوٹ کو چھپایا اور اس کاغذ کو سلوشن ٹیپ کی مدد سے دراز کی سائڈ پر چپکا دیا۔ دراصل ایک خوف تھا جو میرے من میں جگہ بنا چکا تھا، اس لیے احتیاط میں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ مجھے دکان کھولے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوگا کہ ایک شخص جس کے چہرے پر جھجک کے پرانے نشان تھے میری دکان پر آیا اور مجھے سے مختلف آئٹمز کی قیمتیں دریافت کرنے لگا۔ میں بڑی خوش اخلاقی سے دام بتاتا رہا اور کہنے لگا کہ کیا آج ہی دکان کھولی ہے؟ میں نے جواباً بتایا کہ نہیں دکان تو کئی ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ حیرت کا اظہار کرنے لگا کہ میں نے یہ دکان پہلے کیوں نہیں دیکھی۔ بہرحال اس نے اپنی جیب سے ایک فہرست نکالی اور مجھے سامان لکھوانے لگا اور کچھ دیر میں اس نے اس قدر بڑا آرڈر مجھے لکھوا دیا کہ مجھے اس کی دماغی صحت پر شبہ ہونے لگا کیونکہ میری دکان میں موجود 25% سامان کی لسٹ تھی اور اس کا اماؤنٹ میری دکان کے 10 دن کے سیل کے برابر تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ شاید یہ میرے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے لہٰذا میں نے اس شخص کو اس تمام سامان کی قیمت بتائی اور کچھ ایڈوانس رقم کا مطالبہ کیا۔ وہ شخص یہ کہتا ہوا دکان سے روانہ ہوگا کہ آپ تمام سامان کی پیکنگ کر لیں اور بل تیار رکھیے گا، میں 2 گھنٹے بعد آ کر سامان لے جاؤں گا اور آپ کو پیمنٹ بھی تبھی کر دوں گا۔ مجھے بھی مارکیٹ سے مزید خریداری بھی کرنی ہے۔ میرا شک اب یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص ضرور مجھ سے مذاق کر رہا ہے ورنہ مجھے کچھ ایڈوانس رقم ضرور دے کر جاتا۔ اس شخص کے جاتے ہی مزید چند نئے کسٹمرز دکان پر آئے اور میں ان میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہی شخص پھر دکان پر آدم کا اور مجھ سے اپنا آرڈر طلب کیا تو میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے استفسار کیا آپ نے میرا سامان پیک کر دیا؟ میں نے جب اسے بتایا کہ اس کا سامان ابھی تک نہیں نکالا گیا تو وہ پریشان ہو گیا کہنے لگا میں تو برتن بھی لے آیا ہوں اور مارکیٹ سے فارغ بھی ہو چکا ہوں
आखिर आपने मेरे साथ पहली मर्तबा में ही ऐसा सलूक क्यों किया? मैंने उसे सच-सच बता दिया कि मैंने आज तक इतना बड़ा ऑर्डर बुक नहीं किया और इस वजह से मुझे लगा कि आप मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं। वो शायद मेरी सच्चाई से मुतासिर हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि आप कम से कम कितने वक़्त में तमाम सामान पैक कर लेते हैं? मैंने कहा बहुत जल्दी भी करूँ तो 45 मिनट तो लग ही जाएँगे। उसने पर्स निकाला और मुकम्मल रकम मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, कोशिश करना कि इससे ज़्यादा वक़्त ना लगे, मैं जब तक ड्राइवर को चाय पिला लाता हूँ। मैंने कहा कि चाय मैं पिलवा देता हूँ, मगर वो नहीं माना कि इस तरह आपका ध्यान मेहमानी में रहेगा, आप सिर्फ काम पर ध्यान रखें। मैंने उसके जाने के बाद सबसे पहले उन नोटों को जांच की और फिर सामान की पैकिंग में मसरूफ हो गया। तमाम सामान 45 मिनट से कबल ही पैक कर दिया गया था। वो शख्स 45 मिनट बाद आया और अपना सामान ले गया और जाते जाते कह गया, मैं 2-4 दिन बाद फिर आऊँगा, अब मुझ पर भरोसा करना। मैं इसकी बात से कुछ शर्मिंदा हो गया। उस शख्स के जाने के बाद फिर शाम तक दुकान पर ऐसा रश रहा कि एक ग्राहक जाता नहीं था कि दूसरा मौजूद होता था और अड़ोस पड़ोस के दुकानदार भी महू हैरत थे कि आज ये क्या हो रहा है। शाम तक मेरा मारे थकन के बुरा हाल हो गया। मगरिब से कबल ही मैंने दुकान समेटना शुरू कर दी। जब रकम गिनना शुरू की तो हैरत ज़दा रह गया। ये रकम मेरी एक माह की सेल से भी ज़्यादा थी। दुकान तकरीबन खाली हो चुकी थी। मैंने बड़े भाई को जब अपनी सेल की रकम दी तो वो भी हैरत करने लगा। मैंने इन्हें बताया कि दुकान तकरीबन खाली हो चुकी है, मुझे सब दुकान के लिए सामान चाहिए, आप इंतज़ाम कर दीजिएगा। उसके बाद सीधा घर चला आया। घर में दाखिल होते ही अम्मी ने सवाल किया, इकबाल आज कैसा दिन गुजरा? मैं उनको तमाम दिन की रवादात सुनाने लगा। वो बहुत खुश था, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज का दिन वाकई मेरे लिए लकी था। लेकिन हर दिन तो ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने इस खदशे का इजहार अपनी अम्मी से किया तो वो कहने लगी, अब तुम्हारा हर दिन लकी होगा, बस इस नोट की हिफाजत करना। लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता था कि ये सब सिर्फ एक नोट की वजह से हो रहा है। लेकिन वक़्त ने साबित कर दिया कि जब तक मैं इस नोट की हिफाज़त कर सका, कीमत मुझ पर मेहरबान रही। लेकिन 2 साल बाद अपनी एक उम्र दराज़ बदलने के चक्कर में इस नोट को बदल गया। चंद दिन में जब सेल टूटने लगी तो मुझे इस नोट का ख़्याल आया। जब स्टोर में दराज़ को तलाश करने के देखा तो उसमें वो नोट मौजूद नहीं था। शायद किसी मुलाज़िम ने उसे पा लिया था। ये दुकान तकरीबन 2 साल बड़े आबोताब के साथ मैंने चलाई। फिर अब्बू फैक्ट्री पर बुलाने लगे तो मैंने इस शॉप को खैर बात कहा और अब्बू के साथ फैक्ट्री पर जाने लगा। चंद माह के बाद मुझे अम्मी ने एक अजीब बात बताई कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 1 सदी से ज्यादा थी और उनके मुतालिक ये बात मशहूर थी कि वो साहब कश्यप हैं और अक्सर हमारी गली से गुजरा करते थे और बारहा मैंने उनसे इस हस्ती के मुतालिक मालूम करती रही जिन्होंने तुम्हें वो नोट दिया था। मगर ये बुजुर्ग मुझे ये कहकर टाल देते थे कि कुदरत के राजों पर पर्दा उठाने की कोशिश मत करो। आज जब मैं फिर वहां सवाल किया तो कहने लगे, लगता है तो इस सवाल के जाने बिना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो सुन, एक दिन तेरा बेटा इकबाल एक मिसाल के पास बैठा रो रहा था। वहां से एक मर्द देख कर अंदर अपनी ड्यूटी निभाते हुए गुजर रहे थे कि उनकी नजर तेरे रोते हुए बेटे पर पड़ी। इन्हें तेरे बेटे पर प्यार आ गया। फिर वो वही जुमा के दिन तेरे बेटे से मिले, उसे परखा और उस पर अपनी नजर डालकर चले गए। तेरा बेटा बड़ा खुश नसीब है, ये औलिया अल्लाह की नजर में आ गया है और एक दिन आएगा कि लोग उसे पहचान जाएंगे। जब मैंने उनके बुजुर्ग का नाम मालूम किया तो वो साहिब कश्फ बुजुर्ग कहने लगे, वो हमारे दोस्त हैं हजरत सैयद इस्माइल शाह बुखारी। उसके बाद अम्मी ने हुक्म दिया कि मुझे इन बुजुर्ग हजरत सैयद इस्माइल शाह बुखारी से दोबारा जाकर मुलाकात करनी चाहिए। मैं जब मतलूबा मुकाम पर पहुंचा तो मुझे इंतहाई हैरत हुई कि वहाँ उनका आस्तियाना नहीं बल्कि मिज़ार मुबारक मौजूद था। और ज़्यादा हैरत तब हुई जब ये पता चला कि इन्हें पर्दा फरमाए 10 बरस का अरसा गुजर चुका है। मैं अपना सर थाम कर रह गया, या इलाही ये क्या मौजरा है। जिस हस्ती से मैं 2.5-3 बरस कबल मिला था उनके वसाल को 10 बरस कैसे हो सकते हैं। मुझे सर थामे देखकर एक साहब को तशवीश हुई। वो बड़ी अपनाई से मेरे करीब आए और मेरी तबीयत दरियाफ्त करने लगे। मैंने बताया कि मैं ठीक हूँ, मगर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन साहबे मिरास के मुतल्लिक जानते हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि वो यहीं मज़ार के करीब में ही रहते हैं और बाबा इस्माइल शाह साहब
یہ حیات طاہری کے زمانے سے ہی ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ میں نے سوال کیا، بابا کے وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، تقریباً 10 برس ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا بابا صاحب کی کوئی یادگار تصویر آستانے میں موجود ہے؟ وہ کہنے لگے، بابا یاد کی کوئی تصویر موجود تو نہیں، البتہ میرے پاس ایک محفل کی تصویر ضرور موجود ہے جس میں بابا صاحب موجود ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ کیا آپ مجھے وہ تصویر دکھا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اچھا تم بیٹھو، میں ابھی اپنی گھر سے وہ تصویر لا کر دکھاتا ہوں۔ کچھ دیر میں وہ صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جسے میں ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ صاحب کہنے لگے، یہ ہے بابا اسماعیل۔ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو فرج جذبات سے میرے منہ سے نکل گیا، واللہ یہ تو وہی ہے۔ وہ شخص میری کیفیت کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو رہا تھا، بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، بیٹا آخر بات کیا ہے، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا، میں نے حضرت سے اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے 2 ڈھائی برس قبل ملاقات کی ہے۔ وہ میری سائیکل پر سوار بھی ہوئے اور مجھ سے باتیں بھی کی اور مجھے انعام بھی دیا تھا جسے اب میں گوا چکا ہوں، جبکہ یہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے وصال کو 10 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ جو انسان دنیا سے 10 برس قبل پردہ کر چکا ہو، میں اس سے بات پردہ فرمانے کو ملاقات کروں۔ وہ صاحب کہنے لگا، بیٹا یہ اللہ کے راز ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اولیاء اللہ ہماری طرح کے عام بشر نہیں ہوتے، یہ وہ خوش نصیب اشخاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو انہیں ایسی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے جس کا ادراک ہم جسے معمولی لوگ جو اپنی تمام عمر گناہوں اور نافرمانی میں گزار دیتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر اور قدرت والا ہے، کیا وہ گناہ گار اور نیک کو ایک جیسی طاقت عطا کرے گا؟ وہ تو بڑا عادل ہے، یقیناً اپنے نیک بندوں کو اپنے اولیاء کو زمانوں میں ممتاز کرتا ہے، جس کے سبب لوگوں کے دل میں ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بیٹا تم پہلے شخص نہیں ہو کہ جس نے بعد وصال بابا اسماعیل کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ علاقے کے کئی لوگوں نے تہجد کے لیے مسجد جاتے ہوئے اپنی جاگتی آنکھوں سے بابا اسماعیل کے علاقے میں گشت کرتے دیکھا، لیکن تم خوش نصیب ہو جس نے بابا سے کلام بھی کیا اور کچھ لمحے ان کے ساتھ بھی گزارے۔ میں نے فوراً مزار پاک پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور جائے نماز کے احاطہ میں سجدہ شکر بجا لایا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے بہت گناہ گار بندہ ہوں، تیرے ایک دوست نے مجھ بدکار پر نظر کرم ڈالی ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، مجھ پر تیرے دوستوں کو نظر کرم ہمیشہ بنی رہے اور تیرے محبوبین ہمیشہ مجھ سے راضی رہیں، اور میرے دل کو اپنے محبوب بندوں کی محبت سے بھر دے اور میرے سینے کو کینہ اور بغض سے پاک کر دے۔ محترم قائرین، مجھے لگتا ہے کہ میں اس دن میری دعا قبول ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس خاندان میں پیدا ہوا تھا جہاں اولیاء اللہ کا ذکر سن کر ہی پیشانی پر بل آ جاتے تھے، جہاں مزارات اولیاء اللہ کو اللہ کے دعوں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ مجھے اللہ کریم نے اپنے دوستوں کی نظر عنایت کے سبب گمراہی اور اندھیرے کی تاریک وادی سے نکال کر اپنے دوستوں کے محبین کی صرف شامل کر لی۔ الحمدللہ عز و جل، یا رب العالمین، یوں تیرے مجھ گناہگار پر کروڑوں احسان ہے، لیکن فقط ایک تیرا یہ احسان ہی ایسا ہے کہ جس کا شکر میں ساری زندگی سر بسجود ہو کر بجا لاؤں تب بھی ممکن نہیں کہ شکر ادا کر پاؤں۔ یا رب العالمین، تمام دنیا کے مسلمانوں کے قلوب کو اپنے اولیاء کی محبت کا گہوارہ کر دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔